اپنے حاکم کو خبر کرو۔ درود بر فرمان دیتا کلو۔ درود۔ جناب حرم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے۔ یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو۔ اطاعت۔ دروازہ کھولو۔ غور سے سنیں، میری طرف توجہ کریں۔ من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر، جانب عقیدہ من حاکم زندان زاویرہ، جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں، لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ جناب کیدامون کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزار سی۔ زاویرہ یوزارسیف کے بغیر قابل برداشت نہیں رہا۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزارسیف سے جا ملتا۔ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے ہیں۔ جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟
ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रवा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा। मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमू से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुश साली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील व ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और
اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخا کے جرم میں شریک ہونے کی وجہ سے. اس سے آپ کو درس عبرت لینا چاہیے. آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجیے جو میں گزشتہ 10 سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا. زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وقار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا. نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا. اور یوزارسیف جیسے دانا اور حکیم پاک دامن جوان یوزارسیف کو زندان میں ڈالا. میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن آپ کی یوزارسیف کی تائید و تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا. اپنی بات کے گھٹیا پن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں. نفرین ہو زلیخا جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو زلیخا جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے. آگے جناب. نیمی صاحبو. جی بانو حضور. تم جانتے ہو یوزارسیف زندان سے آزاد ہو گئے ہیں. میں ان کی آزادی کے موقع پر وہاں موجود تھا. جانتے ہو کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ مصر اور آمون ہوتب کے مشیر خاص سے؟ جی بے خبر نہیں ہوں بانو حضور. انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے ساتھی قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا ہے. یوزارسیف سے ماں سوائے اس کے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی. تمام خیانت کار خواتین بھی ان کی وساطت سے آزاد ہو گئی ہیں. ان کے سوائے کوئی بھی ہوتا ایسی درگزر ہرگز نہیں کرتا. انہوں نے اب تمہیں بھی آزاد کر دیا ہے. یوزارسیف نے مجھے آزاد کر دیا؟ ہاں، عشق یوزارسیف نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. آج کے بعد تم آزاد ہو اور یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو. کیا زلیخا یوزارسیف کی طرح نہیں ہو سکتی اور انہی کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی؟ سپاس گزار ہوں. سپاس گزار ہوں بانو زلیخا. آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ کس بدبخت کی لاش ہے؟ اوپر کھینچو. اوپر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ہے. یہ ڈوب گیا ہے یا اسے مارا گیا ہے؟ اس کے ہاتھ پکڑو. اس کے پیر زور پکڑو. لگاؤ. جان لگاؤ. جلدی. مدد کرو. ارے یہ تو معبد آمون کے معبر اعظم ہیں. ہاں واقعی.
اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. نگہبان، جناب پادیامون کہاں ہیں؟ جناب پادیامون، جناب پادیامون، معبر اعظم مر گئے. ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے. ان کی لاش اس وقت لنگر گاہ پر پڑی ہے. اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش جو پانی سے نکالی ہے معبر اعظم کی ہے. اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لے آؤ. جی جناب. ارے احمق، ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے. جناب علی، جہاں میں نے اس کی لاش کو پھینکا تھا وہ مگرمچھوں سے بھرا پڑا تھا. تو پھر لنگرگاہ سے لاش برآمد کیسے ہو گئی؟ اگر اس کی موت کا ذمہ دار محبت کو ٹھہرایا گیا تو میں تمہیں قصوروار سمجھوں گا. اگر آئندہ ایسی حماقت کی اور کاموں کو بگاڑا تو ایک سکہ بھی نہیں ملے گا. دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. چلو جاؤ. میں نے تو اپنا کام ٹھیک سے کیا تھا، نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ، اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ. اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے. معبر، اے تم بین اور ساقی ہو نا؟ ساقی امن ہو تب. اور تم بھی یقیناً نینیفر ہو. میں نے ٹھیک پہچانا نا؟ تمہارے دوست یوزارسیف کی کیا خبر ہے؟ ٹھیک ہے. تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے. اس سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے. کہاں تھا؟ کہاں سے ملا یہ؟ لنگر گاہ سے اس کی لاش ملی تھی عالی جناب. خداؤں کی رحمت اس پر نازل ہو. یہ معبد کے بزرگ اور انتہائی قابل احترام تھے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی شرمناک شکست برداشت نہ کر سکے، اسی لیے خود کو نیل کی نظر کر دیا. ان جیسے عظیم معبر کے لیے جناب فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے کی ذلت و رسوائی اٹھانا مشکل تھا، اسی لیے وہ خودکشی کر بیٹھے. انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ غرب لے جائیں اور حنوط کر کے مخصوص مقبروں میں سے ایک میں دفنا دیں. تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. میں کل پادیامون کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے. میں نے دیکھا تھا نینیفر معبر اعظم کی لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے. معبر اعظم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب اقمہو اسے بخش دیں. یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے. اقمہو اور کاہنان معبد کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے. انہیں کسی قسم کی قتل و غارت گری کا حق نہیں پہنچتا. انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے. معبد میں اقمہو کا وضع کردہ قانون چلتا ہے، حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں. اگر خداوند کی مدد رہی تو ہم ان شر انگیزیوں کی بیچ کنی کر دیں گے. میں آپ کے لیے پریشان ہوں جناب یوزارسیف. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور کاہنان معبد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں۔ نینیفر کپتا پر بھی کڑی نظر رکھو، وہ ایک خطرناک شخص ہے، اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتکب ہوگا۔ ہاں، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا علی جناب۔ چند روز پہلے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا، وہ آپ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے مالک، ہاں مالک۔ مالک ابن زار تو نہیں تھا؟ بالکل، مالک ابن زار، درست فرمایا آپ نے، وہی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے آپ کی تلاش میں ہے۔ ٹھیک کہا انہوں نے، انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آؤ۔ اطاعت علی جناب، اطاعت۔ مالک ابن زار، مالک یعنی وہ خود ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یوزارسیف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں حائل ہو جائیں۔ جب لوگ یوزارسیف سے تعاون ہی نہیں کریں گے تو یوزارسیف کی شکست یقینی ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزارسیف کو مار ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نے یوزارسیف کو نہیں مارا تو وہ معبد کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر ابھرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ایک تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں خود یوزارسیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کل یوزارسیف کے لیے مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے گا، لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزارسیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرو، ورنہ جیسا کہ آپوکی نے کہا یقیناً وہ ناقابل شکست ہو جائے گا۔ میں نے سالوں قصر پوتیفار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری، اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے متعلق کھلم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا، تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر معبد میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدمت میں نذرانے چڑھانے بھی کم کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، جائیں اور کل کی رسومات کے لیے تیاری کریں۔
لوگ غرب سے آ رہے ہیں. آمون ہوتب سوم کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے. ہاں انہیں مرے اور ہنوت ہوئے 40 روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تدفین ہے. مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہروم بہت پسند ہے. سنا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں. میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے. آمون ہوتب چہارم نہایت مہربان اور رحم دل ہے. امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجیح نہیں دیں گے. ظاہر صرف مشیر خاص یہی ہے. ہاں یہ وہی عظیم معبر ہیں کہ جس نے تمام معبروں کو شکست دی تھی. یہی ہیں. کتنے حسین اور دلنشین ہیں اور کتنے مہربان اور رحم دل معلوم ہوتے ہیں. یوسف! خاموش نادان. فرما روا کی سواری گزرتے وقت سکوت اختیار کرنا چاہیے. میں آمون ہوتب چہارم فرما روائے مصر آج یوزارسیف حکیم جو علم تعویل خواب میں ید طولہ رکھتے ہیں اور تعبیر خواب میں جن کا کوئی ثانی نہیں، ہم انہیں بطور مشیر خاص اور وزیر زراعت مصر منتخب کرتے ہیں اور انہیں آج مصر کے اعلیٰ ترین مقام یعنی مقام زریں سے نوازتے ہیں۔
میں دانا و مدبر فرما روا مصر کا سپاس گزار ہوں۔ ابھی جب فرما روا آمون ہوتب مجھے مقام زریں سے نواز رہے تھے تو میرے ذہن میں ماضی کی ایک یاد آ گئی کہ جب میں قصر پوتیفار میں تھا، قاری ماما ندیمہ بانو زلیخا جب بھی چاہتی کہ مجھے حقیر و بے وقت ظاہر کریں تو مجھے بادیہ نشین چرواہا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ آج جس وقت جناب فرما روا نے مجھے وزیر خزانہ اور وزیر زراعت مصر کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے خود سے سوال کیا کہ بھلا ایک بادیہ نشین چرواہا اس عظیم ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ یوزار سیب میرے ہتھے چڑھ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ اجازت دیجئے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کروں۔ میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ ان کا آقا و سردار اور مالک و مختار۔ میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطریق احسن انجام دے سکوں۔ آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو 7 سال قحط و خشک سالی کا سامنا ہے اور 7 سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و بارآور ہوگا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں، اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے، ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو واپس انہی لوگوں کو بھاری قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری و نگہداشت کا کام آپ کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا۔ مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہیں تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے، اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب اپنی گندم خود ذخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے؟ مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی۔ ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی۔ حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طبس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔